الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام اور مسائل بھی بیان فرمائے ہیں، لیکن قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ عبرت اور نصیحت کے لیے گزشتہ امتوں کے واقعات پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پچھلی امتوں اور نبیوں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، اور رہتی دنیا تک ہم کو اس آخری امت کو اس کے اندر سے سبق حاصل کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل یہ وہ قوم تھی جو نبیوں کی اولاد تھی، اور اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک بیٹے تھے، تو یہ حضرات ملک شام سے مصر آ گئے تھے اور یہاں پر آباد ہو گئے۔ ان 12 بیٹوں سے جو نسل چلی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ 12 بیٹے اور ان سے جو نسل چلی آگے وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اسرائیل کی اولاد، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے جب حالات بگڑے تو مصر کا جو بادشاہ فرعون تھا وہ ان کے اوپر بڑا ظالم بن کر سامنے آیا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو، فرعون اور اس کی قوم جس کو قبطی کہتے تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو ایک طرح کا غلام بنا لیا، اور جتنے مشقت کے اور محنت کے اور ذلت کے کام ہوتے تھے وہ بنی اسرائیل والوں سے لیے جاتے تھے۔ تو اگرچہ یہ نبیوں کی اولاد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا اور ان کے حالات بگڑے، تو ان کے اوپر مسلط ہو گئے فرعون اور اس کی قوم والے۔ تو ایک ہی معاشرے میں ملک مصر کے اندر ایک طرح سے اوپر درجے کے شہری تھے جو کہ فرعون اور اس کی قوم والے تھے، اور بنی اسرائیل یہ بالکل غلاموں کی طرح، نوکروں کی طرح وہاں رہتے تھے، گویا کہ فرعونیوں کی خدمت کے لیے وہاں پہ رہا کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو پلٹنے کا ارادہ فرمایا تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی دعوت دی، فرعون کو اللہ کی طرف بلایا، اور فرعون کے سامنے یہ مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل پہ سے اپنا ظلم ختم کرو اور بنی اسرائیل کو واپس اپنے ملک جانے کی اجازت دو۔ تو وہ واقعہ تو بڑی تفصیلات ہیں اس کی، یہاں پہ وہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ فرعون نے ان کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کچھ معجزات کو ظاہر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، اور اس کے بعد فرعون نے ایک مقابلہ رکھا، جس مقابلے کے اندر سارے ملک مصر سے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کے معجزے کے ذریعے ان پر غلبہ اور فتح عطا فرمائی، اور جادوگر بھی ایمان لے کر آئے۔ جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد بھی
فرعون اپنی نافرمانیوں سے، اپنی سرکشی سے باز نہ آیا، اور وہ اسی طرح بنی اسرائیل کو روکتا رہا، بنی اسرائیل پر اپنا حکم چلاتا رہا، ان کو تکلیفیں دیتا رہا، بلکہ قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ اس نے اس کے بعد ان کی تکلیفوں میں اضافہ یوں کر دیا کہ ایک حکم نامہ دوبارہ یہ پاس کیا اور ایک قانون دوبارہ یہ بنا دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا، اور بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کو، بچوں کو، معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج کی دنیا میں احتجاج ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں اور حکومتیں گر جایا کرتی ہیں، بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے، معصوم بچے تحقیق کر دیے گئے۔ بنی اسرائیل میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو کے فرعون کے خلاف آواز اٹھا سکیں، وہ اسی معاشرے میں رہتے رہے اور ظلم برداشت کرتے رہے۔ تو اب جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب یہ جادوگروں کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد پھر فرعون نے یہ حکم نامہ دوبارہ جاری کیا کہ ان کے بچوں کو قتل کیا جائے اور ان کی اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ بنی اسرائیل پہ دوبارہ یہ ظلم شروع ہوا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ شکوہ بھی کیا، کچھ اپنی تکلیف کا اظہار بھی کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایک مہلت دیتے ہیں ظالم کو، اور وہ مہلت جب پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ اپنی جو رسی ہوتی ہے وہ کھینچ لیتے ہیں۔ چنانچہ فرعونیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے عذاب ان کے اوپر آنے شروع ہوئے۔ تو پہلے تو ان کے اوپر عذاب یہ آیا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ پہلا عذاب تو ان کے اوپر یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط میں مبتلا کر دیا، تنگی ہو گئی، فصل کم ہو گئی، باغ میں پھل کم ہو گئے، پیداوار کم ہو گئی، تو پھل فروٹ، سبزیاں، اناج کافی کم ہو گئی۔ جب قحط پڑ گیا تو ظاہر پریشان ہوئے، لیکن بجائے اس کے کہ اپنی نافرمانی کا توبہ کرتے ہیں، ان کا وتیرہ یہ تھا اور ان کا انداز یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ مصیبت آئی ہے نا، تو یہ نعوذ باللہ یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کی وجہ سے ہے۔ یہ لوگ جو یہاں پہ اپنی باتیں چلاتے ہیں، یہ ان کی نحوست ہے کہ ہمارے اوپر مصیبت آئی، نعوذ باللہ باللہ۔ تو اپنی بدعملیوں اور اپنی نافرمانیوں کی بجائے الزام دیتے تھے ان لوگوں کو کہ جو صحیح راستے کے اوپر تھے، اللہ کے نبی اور نبی کے ماننے والے۔ تو یہ معاملہ پیش آیا۔ خیر بہرحال وہ قحط دور ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے اس عذاب کو باقی رکھ کے ختم فرمایا، پھر ان کو مہلت دی۔ جب مہلت مل گئی اس کے بعد بھی وہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک دوسرا عذاب بھیجا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، بارشیں ہوئیں اور پانی آیا اور طوفانی شکل اختیار کر گیا۔ وہ پانی بنی فرعون کے قوم کے گھروں میں، ان کی زمینوں پر، ان کے کھیتوں میں وہ پانی کھڑا ہو گیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ یہ تھا کہ ایک ہی آبادی میں، ایک ہی علاقے میں بنی اسرائیل والے بھی رہتے تھے، یعنی بنی اسرائیل بھی رہتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے، اور فرعون کی قوم والے بھی رہتے تھے۔ تھوڑا گھروں کا فرق ہوتا ہے، آبادی کا بھی فرق ہوتا ہوگا، لیکن علاقہ تو ایک ہی تھا۔ پانی جب آیا، طوفان جب آیا، وہ سارا کا سارا پانی فرعون کی قوم کی زمینوں پر اور ان کے گھروں پہ، ان کے علاقوں میں، اور بنی اسرائیل کے سارے علاقے صاف۔ جب انہوں نے یہ دیکھا
اور پانی مستقل کھڑا ہے، اس طوفان سے بچنے کا اور اس پانی کو نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ دل میں تو چور ہوتا ہے نا، تو پتہ ہوتا ہے آدمی کو کہ میں کیا کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، یہ مصیبت ختم ہو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے مطالبے کو پورا کر لیں گے اور بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں گے، چھوڑ دیں گے بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ختم فرمایا۔ جب عذاب ختم ہو گیا تو کچھ دن آرام سے گزرے، تو جہاں جہاں پانی کھڑا ہوا تھا اس جگہ پر سبزہ نکل آیا، فصل بھی اچھی ہو گئی۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو پانی آیا تھا یہ ہمارے اوپر مصیبت تھوڑی تھی، یہ تو ہماری فصلوں کو اچھا کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو دیکھو کیسی زبردست پیداوار ہو گئی، بہترین پیداوار ہو گئی۔ تو اپنی وعدے سے مکر گئے اور اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پانی کی تو محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کسی خاص شکل کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی فصلیں پک گئی، جب ان کے پاس یہ اناج مل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک دوسرا عذاب بھیجا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ والجراد، ٹڈیوں کا عذاب۔ یہ ٹڈی دل جو ہوتا ہے، لشکر کا لشکر آتا ہے، پرندے، ٹڈیاں، اور وہ لشکر کا لشکر آیا اور جو فرعون کے قوم کے لوگ تھے ان کے سارے کھیتوں پر وہ سارا لشکر اس نے حملہ کر دیا، اور جناب ان کا سارا اناج بھی کافی، جو ان کی فصلیں تھیں کافی تعداد میں فصلیں کھا گیا، ان کے لکڑیاں کھا گئی، ان کے گھروں کی بھی چوکھٹیں اور بعض دروازے اور ان کو تک کو کھا گیا۔ اور اس کا مقابلہ کرنا آج کی دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے، تو اس زمانے میں تو ویسے ہی تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ٹڈیوں کا عذاب آیا تو انہوں نے پھر یہ کام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ دعا کریں یہ عذاب ٹل جائے، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، عذاب ختم ہو گیا۔ عذاب ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ اپنے وعدے سے مکر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بھیجتے بنی اسرائیل کو، کیونکہ ابھی ان کا کچھ کھانے پینے کا انتظام باقی تھا، کچھ خوراک باقی تھی، کچھ اناج باقی تھا۔ کہنے لگے ابھی تو ہمارا گزارا ہو جائے گا، بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ٹڈیاں تو ویسے ہی چلی گئی ہیں، ختم ہو گیا، اناج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل کو تبدیل فرمایا اور فرمایا اگلا عذاب آیا، والقمل، جوؤں کا عذاب۔ یہ جوئیں انسانوں کے اندر، انسانوں کے بالوں میں جوئیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جوؤں کو عذاب بھیجا، اور اتنی جوئیں پیدا ہوئی کہ ان کے سارے بالوں کو کھا کے ختم کر دیا، ان کے سر کے بال ختم ہو گئے، ان کی بھویں ختم ہو گئی، ان کی پلکیں ختم ہو گئی، اور ان کے قمل کا ایک مطلب اناج کا جو کیڑا ہوتا ہے، گھل جو اناج میں لگتا ہے، کہ جو ان کا اناج رکھا ہوا تھا اس اناج میں کیڑا پڑ گیا، وہ اناج وہاں سے ختم ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ مصیبت ایسی کہ اس مصیبت کا بھی کوئی توڑ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کی قدرت، کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے عذاب کا ذریعہ بنا دے، جس چیز کو چاہے سزا کا ذریعہ بنا دے۔ انسان کی طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکلوں کو بدل کے دکھایا ہے کہ تم اللہ کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حل ایک ہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں آ جاؤ، ورنہ عذاب کی اتنی شکلیں تبدیل کی جائیں گی اور اتنی نئی طرح کی شکلیں آئیں گی، نئی طرح کی بیماریاں آئیں گی کہ ایک بیماری کے پیچھے لگو گے دوسری آ جائے گی، دوسری کے پیچھے لگو گے تیسری آ جائے گی، کیونکہ بیماری کے پیچھے لگنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے، بیماری دینے والے کی پناہ میں آنا یہ مسئلے کا حل ہے۔ تو بنی اسرائیل نے یہ جو ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اچھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ یہ تھا کہ یہ ساری جوئیں اور یہ سارے اناج کے کیڑے یہ فرعون کی قوم والوں کے تو جسم میں پڑتے تھے، لیکن انہی کے ساتھ انہی کے معاشرے میں بنی اسرائیل بھی رہتے تھے، ان کے گھر بھی تھے، اور بنی اسرائیل تو ان کے گھروں میں کام کیا کرتے تھے، نوکر تھے ان کے۔ بنی اسرائیل کے اوپر نہ جو ہوتی تھی نہ ان کے اناج میں کیڑا ہوتا تھا، اور ایک ہی معاشرے میں ایک ہی سوسائٹی میں رہتے تھے۔ یہ کوئی تاریخ کی کتاب کے قصے نہیں ہیں، یہ قرآن کریم کے واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھیجے ان کے اوپر۔ جب یہاں سے بھی پریشان ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی، آپ یہ دیکھیے کہ نبیوں کا جگر کیسا ہوتا ہے، نبیوں کا کلیجہ کیسا ہوتا ہے کہ پوری قوم بار بار آتی ہے، بار بار وعدے سے مکرتی ہے اور بار بار دعا کرتی ہے اور بار بار عذاب کو دور کرتی ہے۔ یہ صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مہلت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بار بار مہلت دیتے ہیں، کیسے بار بار یاد دہانی کراتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں۔ وہ جناب وہ عذاب ختم ہوا، جب یہاں سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد پھر دوبارہ اپنے پرانی روش پر آ گئے، تو کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا عذاب بھیجا، والضفادع، جو مینڈکوں کا عذاب تھا۔ فرعون کے لوگ، ان کے گھر مینڈکوں سے بھر گئے، اتنے مینڈک یہ روایات میں آتا ہے جہاں بیٹھتے تھے مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا تھا، ان کے اوپر، ان کے بدن پہ چڑھ رہے ہیں، جہاں وہ سونے کے لیے لیٹ رہے ہیں تو ان کے اوپر مینڈکوں کا ایک ہجوم ہے، ایک انبار ہے، ہزاروں کی تعداد میں مینڈک ان کے گھروں میں گھسے ہوئے، جو کھانا پکاتے تھے اس کھانے میں مینڈک، جو پانی پیتے تھے اس پانی کے اندر، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ سو سکتے تھے، نہ کہیں جا سکتے تھے، ہر جگہ پہ مینڈک نے ان کا جینا دور کر دیا۔ اور اسی معاشرے میں بنی اسرائیل، ان کے گھروں میں کوئی مینڈک نہیں، ان کے کھانے میں کوئی نہیں، اور وہ بالکل صاف اور ستھرے، وہ نبی کے ماننے والے اور یہ نبی کے نافرمان۔ یہاں بھی یہی واقعہ ہوا، جب مینڈکوں سے پریشان ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، دعا کرائی، عذاب ختم ہوا اور اپنے وعدے سے پھر واپس آ گئے، دوبارہ اپنی پرانی روش پر۔ اور یہ انسان کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ ایک اس کو تکلیف بھیجتے ہیں تو انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ تکلیف آئے گی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا شروع ہو جائے گا، جو کوئی کام غلط کر رہا تھا وہ کام چھوڑ دے گا، لیکن جب تکلیف ختم ہوئی، حالات بہتر ہوئے، انسان فوراً اپنی پرانی روش پہ آ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب تکلیف آتی ہے تو اللہ سے خوب زوروں کے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کی طرف خوب رجوع کرتا ہے، لیکن جب تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو پھر اپنی مستیوں میں مست، پھر ہوش ہی نہیں ہوتی، پھر خیال ہی نہیں آتا۔ تو یہ پہلے بھی تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مینڈکوں کا عذاب ختم کیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی حالت میں برقرار رہے، تو پھر ان کے اوپر ایک اور عذاب بھیجا، وہ دم، جو کہ خون کا عذاب تھا۔ اور یہ خون کا عذاب اتنا خوفناک تھا کہ فرعون کی قوم والے قبطی
جو کھانا پکاتے تھے اس میں خون، جو پانی پیتے تھے اس میں خون، حتیٰ کہ ان کے پاس سے جو دریا گزر رہا تھا اس دریا میں بھی خون، کنویں سے پانی لیتے تھے تو اس پانی کے اندر خون۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کرشمہ یہ دکھایا قدرت کا کہ بنی اسرائیل جو ان کے نوکر تھے، بنی اسرائیل سے پانی منگاتے تھے، یا کوئی بنی اسرائیلی کوئی پانی پی رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں تو وہ پانی ہے، تو فرعون ہی کہتے تھے کہ بھائی پانی دے دو، میں تو پیاسا ہوں، مجھے تو پانی مل نہیں رہا۔ جب اس کے ہاتھ سے پانی لیتا تھا تو یہ پانی بھی خون بن جاتا تھا۔ جو پانی بنی اسرائیلی کے ہاتھ میں پانی تھا وہ فرعون کی قوم والے کے ہاتھ میں خون بنتا تھا۔ کھانے پینے سے عاجز آ گئے، ہر طرح کی کوشش کر لی، کوئی کارگر نہیں ہو۔ اب بتائیں اس پانی میں سے خون کو کیسے ختم کریں، اس کھانے میں سے خون کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی شکلیں آدمی کے فہم و گمان سے باہر۔ پھر یہی معاملہ پیش آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی، پھر عذاب ختم ہوا۔ تو عذاب کی شکلیں آئیں گی، تکلیفیں اور مصائب آئیں گے دنیا کے اندر، اور علاج کیا ہے؟ نبیوں کے پاس جانا پڑے گا، نبی کی تعلیمات کو ماننا پڑے گا، تب جا کے عذاب کی شکلیں ختم ہوں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس کے بغیر عذاب کی شکلیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ایک عذاب اللہ نے پھر ان کے اوپر اور بھیجا کہ ان کے اوپر ایک وبائی بیماری مسلط تھی، طاعون یا چیچک یا کوئی اور وبائی بیماری فرعون کی قوم پر، وہ وبائی بیماری مسلط تھی، 70,000 لوگ مر گئے۔ پھر یہ یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، کہ اے موسیٰ دعا کر دیجیے، اگر یہ بیماری ختم ہو گئی ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم فرما دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو ختم کر دیا تو اس کے بعد دوبارہ وہی۔ جب یہ ساری حجتیں پوری ہو گئی اور یہ سارے واقعات پیش آ چکے اور ہر طرح سے ان کو بتلایا جا چکا، سمجھایا جا چکا، تو پھر آخر میں اللہ کے عذاب کا وہ فیصلہ آیا کہ جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نکلنے کا حکم فرمایا، اور فرعون اور اس کی قوم نے ان کا پیچھا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم کے اندر، جس کو ریڈ سی کہتے ہیں، وہاں پر بنی اسرائیل کے لیے 12 راستے بنائے، اور جب وہ نکل کے پار ہو گئے تو فرعون اور اس کی قوم کو، اس کے لشکروں کو اس میں غرق کر دیا۔ ساری قوم کا ایک ہی دن میں اس سارے لشکروں کا اور فرعون کی ساری طاقت کا اور بادشاہ کا صفایا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی بادشاہت ختم کرنے کے لیے یا کسی کی فوج کو ختم کرنے کے لیے کوئی دوسری فوج درکار نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل میں کسی کو نہ تلوار اٹھانی پڑی نہ تیر چلانا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کمزوروں کی مدد ایسے کی کہ پانی کے ذریعے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو غرق کر دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے واقعات کے اندر اس آخری امت کو یہ درس دیا ہے، اور اس آخری امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دنیا کے نظام کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کے پیچھے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تمام مشکلات اور مصائب کا حل وہ نبی اور نبی کی تعلیمات میں ہے۔ اگر نبیوں کی تعلیمات کو مانو گے مشکلات اور مصائب دور ہوں گے، اگر نبیوں کی تعلیمات کو نہیں مانو گے مشکلات اور مصائب شکلیں بدل کر آئیں گی اور پورے معاشرے کو پریشان کر دیں گی، اور اپنی عقل ہزار لڑاتے رہو لیکن یہ مشکلات دور نہیں ہوں گی۔ ایک مشکل دور ہو جائے گی
تو اس کے بعد دوسری مشکل آئے گی، شکلیں بدلتی رہیں گی، بیماریاں بدلتی رہیں گی، وائرس بدلتے رہیں گے، پریشانیاں اپنی شکل اور ناموں کو تبدیل کرے گی۔ لیکن جب تک نبی اور نبی کی تعلیمات کے سائے کے تلے نہیں آؤ گے تو اس وقت تک تمہارے حالات کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کریم کا واضح پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔